السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل آیت 99 to 111 اور سورہ الکہف 1 to 28 قرآن عظیم سے استفادہ کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، اتنی بات نہیں سمجھتے؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، بے شک وہ ان جیسا پیدا کرنے پہ پوری طرح قادر ہے، اور اس نے ان کی موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ظالموں نے کفر کی ہی راہ اختیار کی، یعنی یہ سب دیکھنے کے باوجود انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم اپنا ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا بخیل واقع ہوا ہے۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی اور تنگ دلی کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل جنت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ایمان اور بخل ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن انسان کے اندر بخل کا مادہ تو ہے، اب اس کا امتحان کیا ہے کہ وہ اس پہ اوور کم کر کے اور اس سے نجات حاصل کر لے۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی تھیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو ان سے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے یقین ہے کہ تم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جان چکے ہو کہ ان معجزات کو آسمانوں اور زمین کے رب نے لوگوں کی بصیرت کے لیے نازل کیا ہے، اور اے فرعون، میں سمجھتا ہوں کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، یعنی جس روش پہ تم چل رہے ہو اس کا انجام ہلاکت ہے، اللہ کی طرف سے عذاب تمہیں آ لے گا۔ پس فرعون نے بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال دینا چاہا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ تمام فرعونیوں کو دریا برد کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اب اس سرزمین پہ رہو، بس جب آخرت کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا لائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ برحق نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن حق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ایسی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے رکھا ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، ایک ایسی کتاب کہ جس کے مثل کوئی بھی لانے سے قاصر رہا اور قاصر رہے گا، برحق کتاب جو ہر شبہ سے پاک ہے، اس کے احکام حق پہ مبنی ہیں، قابل عمل ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہر دور کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کا منبع بھی ہے۔ تو جہاں
ایک طرف قرآن کی حیثیت کو واضح کیا، وہاں صاحب قرآن کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر بنا کے، خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا، برے انجام کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی واضح کر دی گئی اور قرآن کی حیثیت بھی، اور فرمایا کہ ہم نے قرآن کو الگ الگ کر کے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اسے آہستہ آہستہ پڑھ کے سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا ہے۔ تو قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اور پوری تجوید اور پوری ترتیل کے ساتھ، اس طرح تاکہ ہر حرف کا حق بھی ادا ہو اور ہر لفظ کا حق بھی ادا ہو، نہ کہ اس کو جلدی جلدی پڑھ کے غلط سلط پڑھ کے انسان سپارے پہ سپارہ پورا کرتا چلا جائے، بلکہ یہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پورے ادب و احترام اور پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ اس کو دل میں اتارتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ پروردگار عالم کا پیغام ہے اپنی مخلوق کے نام۔ اور اصل بات یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ اب جب وہ یہ آیات سن کر ٹھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کو جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے، دل پہ لیتا ہے، تو پھر ہی یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان رو پڑتا ہے۔ اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے جب اللہ کے خوف سے انسان رو پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے۔ یعنی جس طرح دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے، اسی طرح ایسے شخص کا جو اللہ کے ڈر سے قرآن پڑھ کے روتا ہے اس کا ناممکن ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی چاہو پکارو اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں اسماء حسنہ، جن کا کہ احصاء جو شخص بھی کر لے اللہ کے 99 ناموں کا تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور احصاء کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس کی صفات کے ذریعے سے اس کو پکارتا رہے اور اس کے صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت پاتا رہے۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنی نماز نہ زیادہ اونچی آواز سے پڑھیے اور نہ ہی بالکل پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ تو یہاں ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کو ہم منہ بند کر کے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہمیں اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے کانوں میں آواز اس کی آتی رہے جو بھی ہم بول رہے ہیں، اور درمیانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس کو آیت العز کہا جاتا ہے۔ بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تو انہیں سب سے پہلے یہ آیت سکھائی جاتی، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ،
آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے نہ تو اپنی کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ عاجزی کی بنیاد پہ کوئی اس کا دوست ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیے۔ آج ہم اسی جملے کو فوکس کریں گے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی تکبیر بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے۔ اس کی بڑائی بیان کرنا یعنی جیسا اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، اور اس کی بڑائی کیا ہے کہ اللہ اکبر یہ کہنا ہمارا نعرہ بھی ہے۔ اس کا استعمال ہم نماز کے آغاز میں، اذان کے آغاز میں بھی کرتے ہیں، بلکہ جب ہمارا مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں بھی ہم تکبیر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تکبیر ہمارے رب کی بڑائی کا اظہار، ہماری عاجزی کا اقرار، ہمارا نعرہ مستانہ ہے جو مسلمانوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ کس بات کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے عاجزی کا، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا، اس کی بڑائی کے اقرار کا، اس کی مان لینے کا اور اس کو مان لینے کا اظہار ہے، اور اس کا اجر بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تکبیر میں نے اور آپ نے انشاءاللہ بیان کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ اکبر کہا، صرف ایک لفظ اللہ اکبر، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تکبیر بیان کریں، اور اللہ کی تکبیر جب دل میں اتر جاتی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی حکم دے، وہ مشکل لگے آسان لگے، دل چاہے یا نہ چاہے، انسان اس پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ سورہ الکہف مکی صورت ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشنی کیے ہوئے ہوگا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا، اور کیسا ہے وہ قرآن، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی کمی نہیں رہنے دی، اسے ہر اعتبار سے درست بنایا تاکہ وہ اللہ کے شدید عذاب سے ڈرائے اور ان مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ اور عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے لیے نیت خالص رب کی رضا ہو اور جس کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہو۔ فرمایا، ماکثین فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، نہ وہ اس سے متعلق کوئی علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلا کرتی ہے۔ وہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ؟ کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس ایسی کمی اور نقص سے پاک ہے جو انسانوں کو لاحق ہے۔ انسانوں کی کمزوریاں ان کے لیے اولاد کا تقاضا کرتی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر مطلق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کے لیے حریص تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، اس کا بیان کیا گیا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فرمایا کہ اگر یہ اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ کس بات پر؟
کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کہ جب تک ایمان نہیں انسان کے اگلے جہان بچت نہیں ہو سکتی، وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر انسانوں کی اتنی خیر خواہی تھی، اپنے بدخواہوں کی بھی اتنی خیر خواہی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ وہ ایمان کا اقرار کر لیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ اور پھر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ بھی اس زمین پہ ہے ہم نے اس کو ان کے لیے زینت بنا دیا۔ تو دنیا کی اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، زینت رکھی ہے، اس کو خوبصورت بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے آسن عمل کون کرتا ہے، کون ہے جو اس کی زینت میں کھو کے اسی زینت کا غلام بن جاتا ہے اور اپنی شہوتوں کا اسیر ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو اس زینت کو سائٹ پہ رکھ کے اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا کہ اس کا حق ہے، اپنی شہوتوں پہ غالب آ کر بندگی کی خو کو برقرار رکھتا ہے اور بندگی کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتا ہے۔ تو اوورال زندگی اور اس دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی گئی کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار القرار نہیں، نہ ہی دار الجزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا سرسبز اور شیریں ہے، اللہ تمہیں پچھلوں کا جانشین بنائے گا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اس دنیا کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس دنیا کی بندگی اختیار کرتے ہیں یا پھر اپنے رب کی، اور پھر دنیا کی حقیقت بیان کر دی گئی۔ فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ بھی اس پر ہے اسے ہم ختم کر کے ایک ہموار میدان بنا دیں گے، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی بلڈنگ نہ رہے گی، بلکہ زمین چٹیل کر دی جائے گی۔ یہ جن چیزوں کے پیچھے انسان دن رات تگ و دو کرتا ہے ان کی حقیقت بتا دی گئی کہ وہ تو ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بس منظر اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کے ایما پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، جن میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا کہ وہ کون تھے، کیونکہ انہوں نے مشرکین کو یہود نے یہ سکھایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی ہیں، ادروائز وہ نبی نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی الہی نازل فرمائی اور اصحاب کہف کا قصہ جو تھا وہ بیان کر دیا۔ اور یہ جو اس قصے کا بیان کرنا تھا یہ ایک بہت واضح نشانی تھی آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور رقیم بستی کے رہنے والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ یعنی اس کی تو بے شمار نشانیاں ہیں، آسمان و زمین کا وہ پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمین اس کی بڑی نشانی ہے، تو اس کے لیے یہ کون سی بڑی نشانی ہے؟ وہ تو بہت بڑی قدرت رکھنے والا رب ہے۔ فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے میں ہمیں راہ راست پہ رکھ۔ یہ کچھ نوجوان تھے، ایک ایسا زمانہ تھا جب وہاں پہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو کہ کسی کو بھی شرک سے ہٹنے نہ دیتا تھا اور توحید پرستوں کا بہت دشمن تھا اور انہیں مروا دیا کرتا بہت اذیتیں دے دے کر۔ یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اگرچہ یہ بہت ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، بہت آسائشوں کے پلے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان بچانے کی خاطر اور ساتھ ساتھ اپنی جان بچانے کی خاطر غار میں پناہ لے لی، چھپ گئے، اور اس وقت یہ جو دعا انہوں نے کی ہے یہ وہ دعا ہے
جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 309 سال تک زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے ان کی حفاظت کی۔ بہت خوبصورت یہ دعا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی مانگی گئی ہے۔ تو اب یہ جب ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر غار میں کئی سال کے لیے گہری نیند طاری کر دی، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے اس حال میں رہنے کی مدت کو زیادہ اچھی طرح گن رکھا ہے۔ ہم آپ کو ان کا صحیح واقعہ سناتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں راہ راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ یاد رکھیں ہدایت میں اضافہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی طلب، تڑپ، کوشش اور قربانی کو دیکھتے ہیں اور پھر جو اس کرائٹیریے پہ جتنا پورا اترتا ہے اسی کے مطابق اس کو ہدایت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اپنی دنیا تیاگ دی صرف اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، اپنے رب کی خاطر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کے ہدایت میں اضافہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا، اور جب وہ کھڑے ہوئے کس کے لیے؟ دعوت حق کے لیے، حق پہ سٹینڈ لے لیا اور کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ جب یہ اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے، نہیں پکاریں گے، کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو دراصل ہم حقیقت سے بہت دور بات کہیں گے۔ پھر کہتے ہیں ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں، تو ان کے معبود ہونے کی کوئی صریح دلیل یہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ بس اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، یعنی اللہ سے جھوٹ منسوب کرے۔ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا تو یہی دراصل اللہ پہ جھوٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں دلیل پیش کریں اگر ان کے پاس کوئی ہے۔ اور جب تم نے اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت پہ لے لے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سہولت بہم پہنچائے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ودرول کا طریقہ اختیار کیا، بجائے اس کے کہ آمنے سامنے ہو جاتے بادشاہ کے اور اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا، انہوں نے ودرول کا طریقہ اختیار کیا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی انسان دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، ایمان کو بچانے کی خاطر الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جلوہ گر پاتا ہے اور اس کی طرف سے اس کی خبرگیری کی جاتی ہے، اس کی طرف سے اس کو لطف، عنایت اور امن و سکون عطا کیا جاتا ہے جیسا کہ ان کو عطا کیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کی خاطر اتنی بڑی قربانی کی تو انہیں اپنے رب سے بہت کچھ پانے کا گمان بھی تھا، اور وہ پانا دنیا کی چیزوں کا پانا نہیں تھا بلکہ ایمان میں اضافہ، ہدایت میں اضافہ اور اللہ کی طرف سے مدد اور اعانت تھی جس کا کہ ان کے دل کے اندر یقین پیوست تھا۔ فرمایا آپ دیکھتے کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو ان کی غار سے دائیں طرف جھک جاتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو ان سے بچ کے بائیں طرف ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خاطر پوری کائنات کو بھی ان کے فائدے کے مطابق لگا دیا، اور وہ نوجوان غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ پھر فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، تو اللہ تعالیٰ سے ہی
ہدایت مانگنی چاہیے، اور یہ ہدایت دین پہ چلنے میں بھی ہے، دین پہ استقامت میں بھی ہے، اور روزمرہ کے معاملات میں سیدھے راستے پہ چلنے کی ایک دعا بھی ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، جسے وہ بھٹکا دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کا آپ کوئی راستہ دکھانے والا، کوئی مرشد، کوئی دوست نہ پائیں گے۔ تو اصل بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ ہدایت اور گمراہی اس کی طرف سے آتی ہے، اور وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ انسان کی اپنی طلب، تڑپ اور دعا اور اس کی کوشش اور قربانی پر۔ فرمایا آپ انہیں بیدار سمجھتے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی ان کی آنکھوں کا اینگل اور ان کا طریقہ کار ایسے تھا گویا کہ وہ جاگ رہے ہوں، اور ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھائے یا بیڈ سورز نہ بن جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جسموں کی بھی حفاظت کی، اور حال کیا تھا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا، یعنی یہ تو تھا سین۔ اور پھر فرمایا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کی طرف جھانک لیتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نظارے میں ہی ایک دہشت طاری کر دی تھی تاکہ کوئی انسان انہیں نقصان نہ پہنچا سکے، اور ان کی کیفیت دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے۔ یاد رکھیں جہاں تک کتے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا رکھا ہر روز اس کے عمل سے 1 قیرات کم ہو جائے گا، یعنی اس کی نیکیوں میں کمی ہوتی جائے گی، سوائے اس کے کہ جو کھیتی کی نگرانی یا حفاظت کے لیے، یعنی جانوروں کی حفاظت یا جان و مال کی حفاظت کے لیے کتا رکھے۔ صرف ان 2 صورتوں کی اجازت ہے، باقی یہ ہے کہ کتا ویسے شوقیہ رکھنا جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ نیکیوں میں کمی کا باعث ہے۔ فرمایا ہم نے اسی طرح انہیں ایک بار اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم سب اس حال میں کتنے دن رہے ہو؟ دوسروں نے جواب دیا ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ پھر کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنے دن رہے ہو۔ اب دیکھیں بامقصد لوگ بیکار بحثوں میں نہیں پڑتے، لہٰذا انہوں نے لمبی بحث کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم اپنا ایک آدمی چاندی کے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو، بس وہ دیکھے کہ وہاں سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا خرید کے لے آئے، اور خاموشی سے کام کرے اور نرمی سے کام کرے، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، بے شک وہ لوگ اگر تمہیں پالیں گے تو سنسار کر دیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے توحید پرست کی یہی سزا تھی، یا تمہیں اپنے دین میں داخل کر دیں گے، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تو یہاں پہ ہمیں ان کی اوائڈنس کی پالیسی نظر آتی ہے کہ جو انہوں نے اختیار کی، کیونکہ جان کی حفاظت بھی مومن پہ فرض ہے، وہ بھی انہوں نے کیا، اور پھر وہ اپنا دین چھوڑنے پہ بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم توحید سے ہٹے تو پھر ناکامی ہی ہمارا مقدر ہوگی۔ فرمایا اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر کر دی، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ چھپ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کا جو سارا معاملہ ہے وہ کھولنا چاہتے تھے، لہٰذا کھول دیا گیا۔ فرمایا اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر کر دی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس وقت کے لوگوں میں عقیدہ آخرت بھی کمزور ہو چکا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مردوں کو زندہ کرے گا، تو اس مثال سے ان کے اس عقیدے کو بھی تقویت دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا عرصہ ان کو سلائے رکھا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا، تو وہی مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس وقت لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے زیادہ واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پہ مسجدیں بنا دیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے اور اس میں اس کی تصویر آویزاں کر دیتے۔ یہی لوگ
قیامت کے دن بدترین ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ مساجد بنانے سے واضح طور پہ منع فرمایا ہے۔ ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 نوجوان تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یوں ہی گمان کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں۔ بس اس سلسلے میں آپ صرف سرسری ہی بحث کیا کیجئے اور کسی سے ان کے بارے میں کوئی بات نہ پوچھیے۔ کتنی خوبصورت بات یہاں پہ ہمیں سکھا دی گئی کہ بلا وجہ کی بحثوں سے اور لا یعنی باتوں سے انسان کو اعتراض کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لا یعنی بات ہے اس کو ترک کر دے، بے فائدہ بے فضول باتیں گفتگو کام وہ مومنین کا شیوا نہیں ہوتا۔ فرمایا آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ میں اس کام کو کل کروں گا، ہاں یوں کہیے کہ اگر اللہ چاہے گا یعنی تو تب کروں گا، اور اگر یہ کہنا بھول جائے تو یاد آنے کے بعد اپنے رب کا ذکر کیجئے، یعنی جب یاد آئے تو پھر انشاءاللہ کہہ دیجئے اور کہیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب بھلائی کے اس سے قریب راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ پس منظر اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہود کے ایما پر مشرکین مکہ نے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی ہوائے نفس سے تو کچھ بھی جواب نہیں دیتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ تو 15 دن تک وحی الہی نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سکھا دیا گیا کہ آئندہ جب بھی کسی بات کے کرنے کا ارادہ ہو تو آپ انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا۔ تو ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہم صرف ارادہ کر سکتے ہیں لیکن پایہ تکمیل کو پہنچانا پروردگار کا ہی کام ہے۔ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اب کہہ دیجئے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا وہاں پہ رہے، ان کی حال کو کہ کتنے اس حال میں وہ کتنی مدت وہاں پہ رہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو صرف وہی جانتا ہے۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، بندوں کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو سبق ملتا ہے اس واقعے سے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز انسان کا ایمان ہے۔ دنیا کی ہر آسائش، دنیا کی ہر نعمت اور دنیا کا ہر سٹیٹس اس کے مقابلے میں بہت کم تر ہے۔ تو ہر قیمت پر ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے لیے تدبیر بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اور ایک طرح سے جن فتن کا انسان شکار ہوتا ہے ان فتنوں کا سورہ الکہف میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا کہ سب سے پہلی چیز جس میں کہ انسان آزمایا جاتا ہے وہ ہے اس کا ایمان۔ تو زندگی میں انسان جب بھی ایمان کے حوالے سے آزمایا جائے تو اس پہ لازم ہے کہ ایمان پہ قائم رہے اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے اسے چھوٹا ہی سمجھے، کیونکہ سب سے قیمتی ترین چیز انسان کے لیے اس کا ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایمان مانگتے بھی رہنا چاہیے اور ایمان پہ قائم رہنے کی پوری بھرپور کوشش اور صحیح بھی کرنی چاہیے۔ اور جو بہترین چیز انسان کو ایمان پہ قائم رکھتی ہے وہ قرآن عظیم کو سمجھ کے پڑھنا اور دل پہ اتارنا ہے۔ لہٰذا فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ
آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بذریعہ وحی پہنچ جائے اس سے لوگوں کو پڑھ سنائیے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کوئی تبدیل نہیں کروا سکتا، اور آپ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہ پائیں گے۔ تو ہماری پناہ کی جگہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اس کو پکارتے رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے نفس کو روکے رکھیے، اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کی خواہش میں آپ کی آنکھیں ان سے پھر نہ جائیں، اور آپ اس آدمی کی پیروی نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے اور جس کی نافرمانی کا معاملہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ عیینہ بن حزن جو کہ قبول اسلام کے لیے آیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام صحابہ حضرت بلال، حضرت سلمان وغیرہ موجود تھے، تو اس نے مطالبہ کیا کہ ان کو ہٹا دو، کہ کل یہ مجھ پہ جرت نہ کریں کہ میں تو سردار ہوں اور میں غلام کے برابر ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت حریص تھے اس بات کے کہ لوگ ایمان لے آئیں، قریب تھا کہ آپ انہیں وقتی طور پہ کہتے کہ آپ چلے جائیں، تو اس پر آپ کو فوری طور پہ بتا دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھیے، ان کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد ہم سب کے لیے دوستی کا معیار بتا دیا گیا کہ اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ باندھنا ہے، کہ جو صبح و شام رب کا چہرہ پانے کے لیے اس کو پکارتے ہیں، تو ہم نے ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کن کے پیچھے نہیں چلنا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ کون لوگ ہیں جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ان کا معاملہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، یعنی وہ کسی لمٹ پہ نہیں رکتے بلکہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کہ جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے اولاد اسماعیل سے 4 غلاموں کے آزاد کرنے کے، یعنی کتنے بڑے اجر کی بات ہے اولاد اسماعیل سے 4 غلاموں کا آزاد کرنا، اس سے بھی زیادہ محبوب آپ نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے محبوب ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دوستی میں احتیاط کی توفیق دے، ایمان کو ہمارا مقصود و منظور و محبوب بنائے، اور ہمیں اپنے ذکر خالص کی توفیق عطا فرمائے۔